مکے میں، قربانی مکے میں، بیت اللہ کا طواف مکے میں، عمرہ مکے میں، احرام باندھنا مکے میں، رکن یمانی مکے میں، حجر اسود مکے میں، مائی ہاجرہ کی مائی ہاجرہ جہاں دوڑی تھی، صفا مروہ مکے میں، ملتزم مکے میں، مقام ابراہیم مکے میں، زمزم مکے میں، عمرہ مکے میں، حج مکے میں. مجھے پھر بتاؤ مدینے کیا لینے جاتے ہو؟ جب مدینے میں کچھ ہے ہی نہیں تو پھر کیا لینے گئے؟ اللہ تو بھی کتنا کریم ہے. حاجی صاحب آپ نے بھی پڑھا ہوگا، حاجی صاحب آپ نے بھی پڑھا ہوگا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، مواجہ شریف کے اوپر لکھا ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یا اللہ سورہ یاسین بھی لکھوا سکتا تھا، سورہ مزمل بھی لکھوا سکتا تھا، قرآن کی دینا سورہ رحمان بھی لکھوا سکتا تھا. یا اللہ تو نے پورا قرآن کیوں نہیں لکھوایا؟ فرمایا میرے بندوں مجھے پتا تھا 1400 سال کے بعد میں امت میں نبی کی قبر کی زندگی پہ جھگڑا کرے گی، کوئی کہیں گے زندہ، کوئی کہیں گے مردہ، انہیں کہنا اللہ کی تصدیق ہے. اسی لیے اس نے عرش کے ماتھے پر لکھوا دیا، اسی لیے اس نے مواجہ شریف کے اوپر لکھوا دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہاں میرا نبی موجود ہے، یہاں میرا نبی آرام کر رہا ہے، یہاں میرا نبی لوگوں کے سلام کا جواب دے رہا ہے. اور خبردار زندہ مردہ تو کہنا دور کی بات ہے، اس مقام پر بات کرنا اللہ کے سلام اونچا پڑھنا تو دور کی بات ہے. میں اللہ آرڈر دے رہا ہوں، یا چھینک کا جواب دینے کی اجازت نہیں. میں اللہ کہہ رہا ہوں، یا سانس اونچا لینے کی اجازت نہیں. کسی امت کو یہ اعزاز نہیں ملا جو آپ کو مجھے ملا. اب بھی کسی کا دل چاہے ذمہ داری سے رد کر کے جاؤں گا، کسی کا دل چاہے حضور کا چہرہ دیکھنے کو، جب عمرہ کراؤ، جب حج کراؤ، مکے پاک کے پورے ارکان عمرے کے کر کے پھر مدینے پاک چلے جانا. حضور نے فرمایا میری قبر کی زیارت کرنا، میری قبر کو، مواجہ شریف کو، سب گنبد کو، سنہری جالیوں کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا. یوں نہ کہنا کسی کی قبر پہ آ گئے. اللہ کے رسول پھر کیا کرے؟ فرمایا ادب کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جانا، پھر یوں کر کے نگاہ اٹھا کے دیکھنا اللہ کے رسول کیا نظر آئے گا. فرمایا تمہیں سنہری جالیاں نظر نہیں آئیں گی، تمہیں میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا. میں نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا من زار قبری بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی. جس نے میرے دنیا سے جانے کے بعد میرا روزہ دیکھ لیا گویا ایسا اس نے میں محمد کا چہرہ دیکھ لیا. یہاں سے لے کر وہاں تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، کوئی بھی اس وقت الحمدللہ اس مجمع میں ایسا نہیں بیٹھا ہوگا جس میں نبی کا جھوٹا نہ پیا ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس نے بھی پیا ہوگا، اس نے بھی، میں نے بھی، پیر جی نے پیا ہوگا. الحمدللہ مجھے تو اللہ روزانہ نبی کا جھوٹا کہیں نہ کہیں پلا دیتا ہے. کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی رگڑی، اچھا ایڑی رگڑی پانی نکلا ہے. اسماعیل پیغمبر نے ایڑی رگڑی پانی ایسے نکلا ہے پانی. اسماعیل علیہ السلام مائی ہاجرہ ایک پتھر ادھر دوسرا ادھر، تیسرا چھت بنا دی، ننھے اسماعیل کو لٹا دیا. اب جو دوڑی صفا سے مروہ تک، پھر مروہ سے صفا تک، مجھے ایمانداری سے بتاؤ نماز عبادت ہے اور روزہ عبادت ہے، کوئی مذہب ایسا بتاؤ جس میں بھاگنا عبادت ہو. اللہ فرماتے میری بندی جب تو دوڑ رہی تھی میں تیرے اندر کی بے قراری کو دیکھ رہا تھا، تیرا دھیان ابراہیم پر نہیں جا رہا تھا، ابراہیم کے خدا پہ جا رہا تھا کہ تیرا دوڑنا مجھے اتنا پسند آیا. حاجی ہو، پیر ہو، ولی ہو، حتیٰ کہ امام کعبہ کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، جب تک احرام باندھ کر یا دوڑ کر نہیں دکھائے گا میں آسمانوں سے اسے حاجی کہنے کا لقب عطا نہیں فرماؤں گا. اب ایک چکر ادھر لگا، دوسرا لگا، تیسرا، 7 چکروں میں ایڑی رگڑی جا رہی ہے، پانی کوئی نہیں نکلا. 7 چکر پورے ہو گئے. ماں
7वें चक्कर पे गिर गई, उधर बेटे की सांसें निकल रही, उधर माँ की सांसें निकल रही हैं। माँ थी कि औलाद का प्यार आया, अपने हाथों के पंजों पर यूं करके ऊपर खड़ी हुई और यूं करके देखा, माँ का आंसू निकला, कहने लगी अल्लाह एक ही एक है, पर मैं हाजरा आंसुओं को साफ कर ले। अगर आज मैंने तेरे आंसुओं को साफ ना किया तो कयामत तक मेरे बंदे माँ को रुलाते रहेंगे। ऐ हाजरा, अगर आज तेरे आंसू पर मैंने तेरे बेटे की तकदीर का फैसला ना किया तो कयामत की सुबह तक माँ बाप की दुआओं पर औलाद इनकार करना, भरोसा करना खत्म कर देगी। माँ ने यूं किया, आंख से आंसू दिखाया, पर मैं मेरा नबी अपने उम्मतियों से कह दो, माँ को प्यार में रुलाना, माँ को दुख में ना रुलाना। मुझे मेरी इज्जत की कसम है, जो माँ को प्यार में रुलाए मैं जमीन फाड़ देता हूँ, और जो माँ को गुस्से में रुलाए मैं उसकी दुनिया की जिंदगी फाड़ देता हूँ। एक माँ का आंसू निकला, अल्लाह ने जमीन को फाड़ के रख दिया। दरवाजे पर एक औरत आके मेरे नबी के जमाने में खड़ी हो गई। सहाबा इकराम की मजलिस में बैठे थे, उठ के खड़े हो गए, पास में का क्यों रो रही है? मैं हूं ना। काश कयामत का दिन हो जब अपने कलमा पढ़ने वाले उम्मतियों को घबराहट में देखे, पास जाके कहते घबराओ ना, मैं हूं ना। और सामने खड़ी रो रही है, क्या हुआ? कभी मिंबर से आवाज लगी, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। जो ईमान वाले, अल्लाह उनसे कह रहा है, ईमान वाले कौन है? जो नमाजी है। या अल्लाह, सारे कह रहे हैं मैं मोमिन, कोई कह रहा है मैं मोमिन, कोई कह रहा है मैं ईमान वाला, कोई कह रहा है मैं ईमान वाला। या अल्लाह तू बता ईमान वाले कौन है? अल्लाह फरमा रहे ईमान वालों की सिर्फ दो निशानी है। पहली निशानी अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, ईमान वाला वो होगा, मैं उसे ईमान वाला कहूंगा जो सारी कायनात में तेरे से सबसे ज्यादा प्यार करता होगा। दूसरे ईमान वाले की निशानी क्या? अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की खदीजा क्यों ना हो, नबी की आयशा क्यों ना हो, उम्मे हबीबा क्यों ना हो, हज़रत हफ्सा क्यों ना हो, हज़रत सौदा क्यों ना हो, उम्मे सलमा क्यों ना हो, माई जवेरिया माई मारिया क्यूता क्यों ना हो, हज़रत महमूना क्यों ना हो। अल्लाहु अकबर, एक औरत नहीं, सारी औरतों को, नबी की हरम को, नबी की घरवालियों को जब तक अपनी मौत से ज्यादा माँ का दर्जा नहीं देगा, परवरदिगार आलम आसमानों से उसे मोमिन कहने को तैयार कोई नहीं।